وہاں محمد علی جوہر کی شخصیت کے بارے میں کچھ عرض کریں. انہوں نے اپنے لیے ہندوستان کی بجائے فلسطین کا انتخاب کیوں کیا؟ ان کی شخصیت کے بارے میں آگاہی اور ستائش کیوں نہیں؟ بھئی ہم تو کئی مرتبہ محمد علی جوہر کا نام لے چکے ہیں، ان کی باتیں کر چکے، کئی جگہ ریکارڈنگز مل جائیں. رامپور کے تھے دونوں بھائی، والد کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ نے بھی پڑھایا تھا اماں بی نے، اور اماں بی کی وہ مشہور نظم جان بیٹا خلافت پہ دے دو، تو ہمارے یہاں بھی محفوظ ہے لائبریری میں. آکسفورڈ پڑھنے گئے، اور محمد علی جوہر کمال کے آدمی تھے. ہندوستان کی زمین نے جتنے افراد پیدا کیے ہیں ان میں ممتاز ترین شخصیات میں وہاں محمد علی جوہر. وہاں محمد علی جوہر نے پھر یہاں آ کے اخبار جاری کیا. وہاں محمد علی جوہر 14 گھنٹے مسلسل بیٹھ کے انگلش لکھنے والا آدمی تھا. جب ترکی نے ایک معاہدہ کرنا تھا غالباً حکومت برطانیہ سے، تو اس کے خلاف لکھا انہوں نے کہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے. 14 گھنٹے مسلسل بیٹھ کے انہوں نے سیاسی وجوہ کی بیان کی، مذہبی وجوہ بیان کی، بہت چیزیں ہیں ان کی. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اب کتابوں میں بس چھپ گئی ہیں. اس شخصیت کو اگر پڑھنا ہو تو ایک آدمی جس کا سانس مولانا محمد علی جوہر کے بغیر لینا حرام تھا، وہ مولانا عبد الماجد دریابادی تھے. مولانا عبد الماجد دریابادی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ زندگی میں متاثر یا تو مولانا محمد علی جوہر سے ہوا یا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کی کتاب ہے محمد علی جوہر پہ پوری، ہمارے یہاں بھی لائبریری میں، اسے پڑھنا چاہیے. اور کیا خوبصورت وہ بولتے تھے، کیا خوبصورت ان کے الفاظ کا چناؤ تھا. کامریڈ اخبار نکالتے تھے، اور وائسرائے انڈیا نے ایک مرتبہ سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے انہیں بھی مدعو کیا. تو جوہر بھی آئے، سارے ہندوستان کی سیاست جمع تھی، مسلم لیگ کیا اور کانگریس کیا. تو وائسرائے سے تعارف ہوا تو وہ تو پریشان ہو گیا. اس نے کہا ٹھہریں آپ مولانا، مجھ سے زیادہ تو چاہنے والی میری بیگم ہے. بیوی کو بلا، اس کا یہ ہیں محمد علی جوہر. تو وہ بہت پرجوش طریقے پہ اس نے استقبال وغیرہ وغیرہ جو رسومات ہوتی. تو وائسرائے نے کہا کہ مولانا یہ تو صبح ناشتہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ کا اخبار نہ پڑھ لے. اسے آپ اتنے اچھے لگتے ہیں، اور آپ کے فکروں کے فکرے یہ سناتی ہے مجھے کہ دیکھو کیا غضب کی بات کیا. تو اس نے کہا مولانا میرا ناشتہ ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی اخبار نہ پڑھوں. یہ بتائیے اتنی خوبصورت انگلش آپ نے سیکھی کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا ایک گاؤں سے. اور پریشان ہو گئی. اس نے کہا کون سا ایسا گاؤں ہے جہاں انگلش کے اتنے ماہرین موجود ہیں؟ فرمایا لندن سے تھوڑا ہی دور ہے، آکسفورڈ، وہاں سے پڑھا. اس لیے محمد علی جوہر نے جو آخری تقریر وہاں کی تھی نا، اس سے پہلے جو انہیں جیل ہوئی تھی، اس جیل میں جو انہوں نے اشعار کہے ہیں وہ کسی اور بات کی غمازی کرتے ہیں. ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے ان کی کچھ باتیں ہوئی ہیں. جوہر نے اسی لیے لکھا یہ شعر کا، شعر تو اب ذہن میں نہیں، لیکن ان کا یہ جو اب لمبی مناجاتیں رات بھر اور کسی سے گفتگو جاری رہتی ہے، یہ تم لوگوں کی سمجھ کی نہیں ہے. تو وہ لندن تشریف لے گئے تھے، آخری کانفرنس 31 جنوری آخری گولڈ میز کانفرنس تھی. تو انہوں نے اس سے پہلی رات کو جو تقریر کی تھی انہوں نے خود کہہ دیا تھا. انہوں نے کہا یا تو ہندوستان کی آزادی لے کے جاؤں گا اور یا پھر میں مر جاؤں گا. وائسرائے دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کریں، یا مجھے تحفہ دیں کہ انڈیا سے ان کی حکومت ختم ہو رہی ہے، اور یا پھر میں مر جاؤں گا. میں غلام، یہ جو انہوں نے کہا نا، میں غلام زمین میں، غلام ملک میں دفن ہونا بھی پسند نہیں کرتا، یہ انہوں نے کہا تھا. اور رات دل کا دورہ ہوا اور صبح انتقال ہو گیا. تو جو کچھ انہوں نے آخری جملے کہتے وہ پورے ہو گئے. اس لیے پھر انہوں نے فلسطین کا انتخاب کیا تھا. مفتی امین الحسینی انہوں نے اس جنازے کا استقبال کیا، اور مولانا محمد علی جوہر کے جنازے کی تصاویر ابھی بھی ہیں. پورا عالم اسلام چنے ہوئے لوگ
جو علم میں، تقوی میں، طہارت میں، سیاسی قد و کاٹ کے چیمپئن تھے، سب ان کے جنازے میں وہاں شامل ہوئے اور شریک ہوئے۔ جامع ازہر سے علماء آئے، اور اقبال نے بہت خوبصورت بات کی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جوہر کی روح اسی راستے سے اللہ تک پہنچی جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ فارسی میں انہوں نے کہا، ان کا کلام ہے، بہت چیزیں ہیں۔ یہ اتنے اچھے اچھے لوگ جو اللہ کبھی کبھی بھیجتا ہے نا، یہ اصل میں ایک سوال کا جواب ہے۔ قیامت کے دن لوگ پوچھیں گے، مثلا 19ویں صدی، بیسویں صدی، کہ اللہ ہم تک تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں، کوئی اچھے بندے ہی نہیں آئے ہمیں شعور سکھاتے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حجت بنائے گا اور دلیل کہ تم اس زمانے میں بھی غلام رہے جب محمد علی جوہر جیسا آدمی تم میں موجود تھا، تم اس زمانے میں بھی غلام رہے جس زمانے میں ابوالکلام آزاد زندہ تھے، تم نے ان لوگوں کی ایک نہیں سنی اور اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں مارتے رہے، تم اس زمانے میں سود کے سارے نظام کو رائج کرتے رہے جس زمانے میں تم نفرت کا اور لعنتوں کا انبار لگاتے تھے کہ جس عورت نے کہا میرا جسم میری مرضی، وہ ملعونہ بھی ٹھہری، کافرہ بھی ٹھہری، اس پہ لعن طعن بھی ہوئے۔ کس بات سے ہم، مطلب دعویٰ کیا ہے تمہارا؟ وہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، اس کے مقابلے میں کہوں کہ میرا جسم، آپ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، میں کہتا ہوں میرا مال میری مرضی۔ میں جا کے بینکنگ میں شرکت کرتا ہوں، سود پہ گاڑیاں لیتا ہوں، سود کھاتا ہوں، تو میرا مال میری مرضی، اللہ کا حکم ٹوٹا، اس پہ کوئی نہیں بولتا، اور وہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، وہاں اللہ کا حکم ٹوٹا، وہاں سب کہتے ہیں۔ یہ کیا تضاد ہے؟ کبھی ہم گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں نا، ہمارا ملک ہماری مرضی، تمہارا ملک اور کفر کے قانون، اب کدھر گیا میرا جسم میری مرضی؟ وہ جو کچھ کہتی ہے اس سے بدتر ہم کرتے ہیں، میرے بچے میرا نظام تعلیم۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے ہم کس نظام تعلیم میں اپنے معصوم بچوں کو پھینکاتے ہیں، اور آخر پہ اس کی شخصیت جو بن کے نکلتی ہے کبھی دیکھا ہے کیا؟ یہ بھی تو دعویٰ ہے، میرے بچے میری مرضی، جو جس مرضی اسکول میں داخل کروں۔ ایک اس جملے پہ لعنتیں ہیں، اور یہ سارے کرتوت جو مرد کرتے ہیں انہیں کوئی نہیں پوچھنے والا۔